السلام علیکم جی، الطافیات میں خوش آمدید۔ میں ہوں الطاف نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں الطافیات۔ آج 28 اگست ہے اور آج کے دن میں ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال اور اس کے ساتھ غالباً پہیہ جام ہڑتال بھی اناؤنس کی گئی تھی۔ اس کے اکارڈنگ دوسرے شہروں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ میں آپ کو تھوڑا ہسٹری جو ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ کروں گا، اپنے بلوال کے حوالے سے، اپنے شہر کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ کل چونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہو سکتا تھا کیا نہیں ہوگا، کافی حد تک ہماری اسیسمنٹ ہے۔ کنفرم تو اب بندہ بشر ہوں، نہیں پتہ چل سکتا کہ کنفرم کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کیوں کر ہوگا، لیکن ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ بزرگ کہتے تھے کہ جناب وہ آدھے گھر دے جمے جڑے نا انہوں نے تند پاٹ کے کوئی نہیں لیتا، ٹھیک ہے جناب۔ انہوں نے پتہ ہوتا کہ بھائی یہ 10 سال دن، 20 سال دن، 15 سال دن، 25 سال دن، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے احباب جو ہیں ان کو کہتے تھے کہ ان سے نہیں ہوگا، نہ کیا جائے گا، نہ کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کچھ بزرگ بچے جو ہیں جن کے دانت عمر کے ساتھ کافی کھٹے ہو کے گر بھی گئے ہیں اور کچھ ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے، وہ اس بات پہ مصر تھے کہ نہیں جناب اس دفعہ ہم جو ازلی منافقت ہے نا وہ بلوال سے نکال کے دم لیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہر بندے کو اپنی رائے رکھنے کا اور اپنے معاملات چلانے کا اور فیصلہ سازی کا اختیار حاصل ہے اور اسے یہ اپنا اختیار جو ہے اسے استعمال بھی کرنا چاہیے، لیکن جب اجتماعی مفادات یا ان کا ایشو ہو، جب ہم رونا دھونا رو رہے ہوں گے، ہائے لٹ گئے، ہائے برباد ہو گئے، ہائے مر گئے، ہائے اٹھ گئے، اتنے بل، اتنی مہنگائی، اتنا پٹرول مہنگا، فلاں 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 فلاں، جب ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو جب کوئی ایسے موقع پہ کوئی آواز اٹھائے یا اٹھانے کے لیے آپ کو کال کرے کہ نہیں جناب آپ تھوڑا سا رو دھو لیتے ہیں، تھوڑا سا اونچی آواز میں روتے ہیں تاکہ ہماری طرف کوئی دیکھ لے، کچھ سن لے، تو پھر بندے کو ان کا میرے خیال میں ساتھ دینا چاہیے۔ خیر کل پرسوں رات کو ایک انجمن تاجران، سوری یہ منافقین والا لفظ کسی بھائی نے استعمال کیا ہوا تھا تو اس کو نکال دیتے ہیں بیچ میں سے۔ انجمن تاجران کے کچھ گروپس نے پرسوں رات کو اعلان کیا کہ جناب بھرپور ہڑتال کی جائے گی، بھرپور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کل پھر بیچ میں سے کچھ آگے پیچھے ہو گئے، پھر شام کو پتہ چلا کہ جناب ایک گروپ جو ہے وہ تھوڑی ہڑتال کروا رہا ہے، دوسرا گروپ جو ہے نہیں کروا رہا۔ تو اس کے لیے ہم نے کچھ تھوڑی بہت جو بھی رائے تھی اس کا اظہار کیا کہ ایسے نہیں ہوگا، بلوال کی تاریخ میں ایسا یہ اگر ہوگا تو شاید پہلی دفعہ ہوگا کہ سب متفق ہو کے وسیع تر اپنے مفاد میں، قومی مفاد میں یا عوامی مفاد میں وسیع تر اتفاق سے فیصلہ کریں گے۔ تو دوست صاحب آپ کلیم کر رہے تھے کہ نہیں جناب ایسے ہوگا، اس دفعہ ہم اس کو جو ہے نا وہ چیلنج کر رہے ہیں اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو رات کو جناب پھر لوگوں نے ایک جگہ پہ پوری ساری انجمن تاجران چھوٹی موٹی جتنی بھی ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ اعلان کیا گیا، اس کی ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں۔ اس میں جناب مرزا ارشد صاحب بھی تھے اور مرزا خالد صاحب سوری اور خواجہ ناصر ادیب صاحب بھی تھے، ٹھیک ہے جی، اور دیگر بھی جتنے بھی سرکردہ ہیں اپنا عہدے دار وہ بھی سارے تھے۔ وہ رپورٹ پہنچائی گئی کہ نہیں جناب سب کا متفق کا فیصلہ ہو گیا ہے، کل سوائے چند ایک گروپ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے بھرپور طریقے سے ہڑتال ہوگی۔ لیکن خیر اس کے تھوڑے ہی وقت کے بعد جناب پھر شر پسند عناصر نے کچھ کیا، کسی کے گھر پہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ کیا یا ایشو کیا کسی تاجر رہنما کے، تو وہ پھر انہوں نے کال جو ہے نا وہ اب وہ شر پسند کون تھے، انہوں نے کیا کیا وہاں جا کے، اس کی تفصیل میرے پاس نہیں، اگر کسی کے پاس ہو تو شیئر کر دے ضرور۔ اس کے بعد جناب یہ حالت ہو گئی ہے، یہ چیدہ جزوی طور پہ کچھ بازار بند ہیں، کچھ دکانیں بند ہیں۔ یہ دیکھیں اب ہمارے اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو الیکٹرانکس والی سوائے ایک دو دکانوں پہ، یہ بھائی جو ہیں یہ آلریڈی شاید رات کو شاپ دکانیں کھلوانے والوں میں شامل تھے، ایک دو دکانوں کے علاوہ باقی الیکٹرانکس کی تو ہماری مارکیٹ میں بند ہے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایک اپنا جو ہے اللہ عالم اسی وجہ سے ہے یا کیسے مرزا یعقوب صاحب کی جو یعقوب الیکٹرانکس ہے وہ بھی بند ہے، علی الیکٹرانکس بھی بند ہے، ٹھیک ہے جناب، احمد الیکٹرانکس بند ہے،
اس کے ساتھ دیگر وہ سبحان اللہ الیکٹرانکس جو ہے وہ بھی بند ہے. تو صبح جن لوگوں نے رات کو اعلان کیا تھا بیٹھ کے وہ بھی صبح بند تھی. اب انہوں نے تھوڑا سا شٹر کھول دیا کہ رات کو لوگوں کو شاید وہ ہڑتال ختم کرنے کا کہا تھا, تو اب خود اگر ہڑتال کر بیٹھیں گے تو معاملات جو ہے نا وہ مطلب. ہاں البتہ اس دفعہ ہمارے جو صرافہ والے بھائی ہیں انہوں نے یہ مطلب ہضم تو بات نہیں ہوتی کہ وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن خیر کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے, تو انہوں نے بھی رنگ پکڑا ہے اور اس دفعہ انہوں نے بھی ہڑتال کا ساتھ نہیں دیا, ہڑتال نہ کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے. تو یہ مطلب بلوال سے جو میسج جائے گا اوپر اتھارٹیز کو وہ یہ جائے گا, پولیٹیکل جو بھائی ہیں وہ بجا طور پہ یہ کہنے میں حق بجانا ہے کہ انہوں نے جناب جو جیسے بھی ہے جو بھی ہے کر کے انہوں نے ہڑتال یہاں پہ اس طریقے سے نہیں ہونے دی جس طریقے سے تاجران حضرات کلیم کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی, اب یہ وجہ کیا ہے یہ تو تاجروں کو خود ہی ڈھونڈنی ہے, ہم تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے جناب. تو بہرحال اللہ کریم کے بھی کچھ فیصلے ہیں. بلوال کے حوالے سے آج قدرت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے ہڑتال کا ساتھ نہیں دیا تھا آج قدرت نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے جی, اور بارش کی وجہ سے موسم کی خرابی کی وجہ سے ہڑتال کی پرسیپشن کی وجہ سے دکانیں تو کھلی ہیں لیکن بیٹھے ہوئے کلے کلے ہی ہے. ٹھیک ہے جناب, یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب 100 پیاز اور 100 والی وہی بات ہو گئی آج ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ. چلے میری ہمدردی ہے بھائی جنہوں نے دکانیں کھولی ہیں, یقیناً ان کے بل کم آتے ہوں گے, گیس پانی کا مسئلہ ان کا نہیں ہوگا, انہی حکمرانوں کے سامنے آواز بھی نہیں اٹھانی ہوگی. اور ویسے بھی جب حکمران اپنے پسندیدہ ہوں تو پھر مہنگائی نہیں لگتی, اور جب پسندیدہ نہ ہو تو مہنگائی لگتی ہے. جیسے پی ٹی آئی والوں کو شاید ان کے دور میں نہیں لگتی تھی, اب نون لیگ والوں کو نہیں لگتی کہ مہنگائی ہے. تو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ بچہ اپنا جو ہے نا وہ کسی کہتے ہیں نا کسی چھوٹے سے آدمی کو گندے مندے آدمی کو کسی کھانا بدل گیا تھے تو بادشاہ نے کہا کہ جناب پوری سلطنت سے نا پیارا سا بچہ ڈھونڈ کے لا. وہ بڑی تگ و دو کے بعد ڈھونڈنے کے بعد پورا جہان چھاننے کے بعد جب آیا تو اس نے ایک ننگ دڑنگ سا کالا کلوٹا سا بغیر نہائے دھوئے بالکل مٹی سے اٹا ہوا بچہ گود بغل میں لیا ہوا آ گیا. بادشاہ نے پوچھا یہ کیا لایا ہو؟ اس نے کہا یہ سلطنت میں سب سے خوبصورت بچہ تو یہی تھا. اس نے کہا یار دیکھو تو صحیح اس کی حالت. اس نے کہا جی آپ کچھ بھی کہیں میرا بچہ تو یہی ہے اور یہی پوری سلطنت میں سب سے خوبصورت ہے. تو یہی ہمارا جو نقطہ نظر ہے نا ہماری سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے, حکمران پارٹیوں کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جب ہمارا بچہ ہو تو وہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے. تو دیکھیے جناب یہ کہا جاتا ہے کہ بلوالین جو ہم ہیں وہ کچھ ازلی منافقین کی قسم سے تعلق رکھتے ہیں اور شاید کوفہ سے جو کچھ تھوڑے بہت بچ گئے تھے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے تھے ان کی اکثریت جو ہے مزاجن وہ یہاں پہ قیام پذیر ہو گئی ہے. تو اس کے لیے ہم تھوڑی دیر میں کچھ فیصلہ کرتے ہیں, تھوڑی دیر میں کچھ فیصلہ. اور ویسے بھی میں ایک بات کا قائل ہوں اور ہمیشہ جو اختیار ہے نا وہ کسی بہادر آدمی کے پاس ہونا چاہیے, طاقتور آدمی کے پاس ہونا, باعزت باغیرت آدمی کے پاس ہونا چاہیے جو جب بات کر دے تو پھر اس کے اوپر کہے کہ نہیں جناب آپ زبان دے دی ہے, آپ گردن ہی کٹ سکتی ہے, زبان نہیں ہل سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ شاید ہم جو ہے نا اس حوالے سے کافی وہ پیچھے ہیں کہ ہمارے اوور آل حکمرانوں سے لے کے ہمارے نیچے حکمرانوں تک ہمارے جو حکمران طبقے میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ مفاد پرست زیادہ ہوتے ہیں اور بہادر وہ کہتے ہیں نا ازلی خاندانی بہادر, بات کا پکا کھرا. ٹھیک ہے جناب, اور اپنی بات پہ قائم رہنے والا, وہ ایسے بندے آپ کو نہیں ملتے. اور جب تک یہ ہوگا تب تک آپ کسی پازیٹیو چینج کی کسی بھی جگہ پہ توقع رکھیں. یہ اب سے بہرحال ہڑتال کرنے والوں کا شکریہ کہ انہوں نے دوسروں کے درد کو محسوس کیا اور نہ کرنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے درد کو بھی محسوس نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں نا جناب ہاتھ پہ منہ رکھ کے اور آنکھوں سے اشاروں سے مسکرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سب کو ہدایت دے اور اچھے اور پازیٹیو جو مقصد ہے اس کا ساتھ دینے کی توفیق دے. الطاف نوید کو اجازت دے. اللہ نگہبان.